چیپٹر نمبر 66۔ دریا اور سمندر عظیم ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ نچلے مقام پر رہتے ہیں، اسی لیے تمام جاندار ان کی طرف بہتے ہیں۔ دانا حکمران بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے نیچے رکھتا ہے اور اسی لیے قوم اس کے پیچھے چلتی ہے۔ وہ اپنی ذات کو دوسروں سے کم تر سمجھتا ہے، اسی لیے لوگ اس کو عزت دیتے ہیں۔ اگر ایک رہنما نرم اور عاجز ہو تو لوگ اس کی رہنمائی کو قبول کرتے ہیں اور اس کی قیادت کے خلاف مزاحمت نہیں کرتے، کیونکہ جو شخص جھکنا جانتا ہے وہی قائم رہتا ہے، جو نرم اور عاجز رہتا ہے وہی مضبوط اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 67۔ لوگ کہتے ہیں کہ داؤ عظیم ہے، لیکن یہ بہت سادہ اور نرم ہے، یہی اس کی خوبی ہے۔ یہ دنیاوی چمک دمک اور داؤوں سے دور رہتا ہے اور پھر بھی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میرے پاس 3 خزانے ہیں جنہیں میں ہمیشہ سنبھال کر رکھتا ہوں۔ پہلا ہے محبت اور رحم، دوسرا ہے سادگی، تیسرا ہے دوسروں سے پیچھے رہنے کی ہمت۔ محبت سے میں مضبوط رہتا ہوں، سادگی سے میں حقیقی خوشی پاتا ہوں، دوسروں سے پیچھے رہنے کے ذریعے میں دنیا کا رہنما بن سکتا ہوں۔ لیکن آج لوگ محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، سادگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہمیشہ سب سے آگے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے۔ جو محبت کو اپنائے وہ ہمیشہ محفوظ ہے، جو نرمی اور عاجزی کو اپنائے وہ ہمیشہ قائم ہے۔ یہی داؤ کا راستہ ہے، یہی حقیقی عظمت کا راز ہے۔ چیپٹر نمبر 68۔ سب سے بہترین سپاہی کون ہے؟ وہ جو کبھی جنگ میں پہل نہ کرے۔ سب سے اچھا جنگجو کون ہے؟ وہ جو سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ سب سے بڑا فاتح کون ہے؟ وہ جو اپنے دشمن کو شکست دینے کی بجائے اسے اپنا دوست بنا لے۔ سب سے بہترین رہنما کون ہے؟ وہ جو لوگوں سے عاجزی اور نرمی سے پیش آئے۔ یہ ہے داؤ کا راستہ، نرمی میں عظمت، عاجزی میں طاقت ہے۔ یہی اصول ہے جو کائنات کی ہم آہنگی کو برقرار رکھتا ہے۔ چیپٹر نمبر 69۔ دانشور جنگجو کہتے ہیں، میں پہل نہیں کرتا بلکہ انتظار کرتا ہوں کہ دوسرا قدم اٹھائے۔ میں اپنی جگہ پر قائم رہتا ہوں اور دشمن کی حرکتوں پر نظر رکھتا ہوں۔ میں جارحانہ حملہ نہیں کرتا بلکہ دفاع کی حکمت اپناتا ہوں۔ یہ حکمت داؤ کے اصولوں پر مبنی ہے۔ طاقت کا استعمال ہمیشہ آخری حل ہو اور سچی حکمت جارحیت کی بجائے نرمی میں ہے۔ جب 2 فریق لڑتے ہیں تو جو نرم اور لچکدار ہوتا ہے وہی آخر میں جیت جاتا ہے۔ جو زیادہ خود اعتماد اور شیخی خور ہوتا ہے اور زبردستی اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ یہی داؤ کا راستہ ہے۔ چیپٹر نمبر 70۔ میری باتیں سمجھنے میں آسان ہیں اور عمل کرنے میں سیدھی ہیں، لیکن دنیا انہیں سمجھ نہیں پاتی اور نہ ہی ان پر عمل کرتی ہے۔ میرے الفاظ گہرے ہیں کیونکہ وہ داؤ کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی سطحی سوچ سے آگے نہیں بڑھتے وہ ان کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو داؤ کو اپناتا ہے وہ زندگی کو سادہ اور سکون میں ڈھال لیتا ہے۔ وہ اپنے بیرونی دکھاوے کو چھوڑ دیتا ہے اور اندرونی حقیقت کو یاد رکھتا ہے۔ اسی لیے لوگ اسے جان نہیں پاتے کیونکہ وہ ظاہری چیزوں سے ماورا ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اپنی سادگی میں عظیم اور اپنی خاموشی میں طاقتور ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات پر قابو پاتا ہے اور دنیا کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 71۔ جاننا کہ تم نہیں جانتے یہی حقیقی حکمت ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ تم سب کچھ جانتے ہو یہ اصل بیماری ہے۔ جو شخص اپنی لا علمی کو قبول کرتا ہے وہ سیکھنے کے لیے کھلا رہتا ہے، اور جو اپنی لا علمی کو پہچان لیتا ہے وہی اپنی بیماری سے شفا پاتا ہے۔ دانا شخص اپنی لا علمی کو سمجھتا ہے اور اسی لیے وہ داؤ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی خامیوں کو قبول کرتا ہے اور اپنی ذات کی اصلاح کر لیتا ہے۔
یہی اس کی حکمت اور سکون کا راز ہے۔ چیپٹر نمبر 72۔ جب لوگ حکمرانوں سے ڈرنے لگیں تو پھر امن اور ہم آہنگی ختم ہو گئی۔ حقیقی حکمران وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات کا خوف محسوس نہ ہونے دے، بلکہ انہیں آزادی اور سکون دے۔ اپنی زندگی کو سادگی سے گزارو، دل کو اپنی حقیقت کے قریب رکھو، خواہشات کو محدود کرو اور اپنی اندرونی روشنی کو بیدار رکھو۔ جو لوگ اپنے آپ کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں وہ دوسروں کی عزت کھو دیتے ہیں۔ جو اپنی خواہشات کو حد سے بڑھاتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے سنت اپنی ذات کو پیچھے رکھتا ہے اور اسی میں سکون پاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 73۔ جو شخص بے خوف ہو کر عمل کرتا ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ جو شخص بے خوف ہو کر غیر عمل نان ایکشن کو اختیار کرتا ہے وہ محفوظ اور کامیاب رہتا ہے۔ یہی داؤ کا رستہ ہے، عمل کے بغیر عمل کرنا اور زبردستی سے گریز کرنا۔ آسمان کا رستہ ہمیشہ نرم ہے لیکن اس کی گرفت مضبوط ہے۔ آہستگی سے حرکت کرتا ہے لیکن ہمیشہ مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ یہ خاموش رہتا ہے لیکن کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ داؤ کا جال وسیع ہے اور یہ ہر چیز کو گھیر لیتا ہے لیکن کسی پر دباؤ نہیں ڈالتا۔ چیپٹر نمبر 74۔ اگر لوگ موت سے نہیں ڈرتے تو انہیں ڈرا کر قابو میں نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اگر وہ موت سے خوف زدہ ہوں تو انہیں دھمکی دے کر قابو کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی حقیقی حکمت یہ نہیں ہے کہ موت کا خوف پیدا کر کے لوگ قابو میں رکھے جائیں۔ زندگی اور موت داؤ کے قدرتی بہاؤ کا حصہ ہیں۔ صرف داؤ ہی ان کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ جو حکمران یا شخص خود کو موت اور زندگی کا فیصلہ کرنے والا سمجھتا ہے وہ داؤ کے اصولوں کے خلاف ہے اور اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے۔ دانا شخص جانتا ہے کہ موت کے فیصلے کو داؤ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اپنی ذمہ داری صرف لوگوں کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرتا ہے۔ وہ موت کا خوف پیدا نہیں کرتا بلکہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ چیپٹر نمبر 75۔ لوگ بھوک سے مرتے ہیں کیونکہ حکمران بہت زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ جب حکمران زیادہ مال و دولت جمع کرتے ہیں تو لوگ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ بد امنی اور انتشار میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ حکمران طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جب لوگ موت سے ڈرتے نہیں تو حکمران انہیں قابو میں نہیں رکھ سکتے، لیکن جو شخص زندگی کو ہلکا لیتا ہے وہ نہ صرف اپنی زندگی برباد کرتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ اس لیے دانا حکمران سادگی اور قناعت کو اپناتا ہے۔ وہ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور ان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ فطرت کے اصولوں کے مطابق رہتا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی فطرت کے قریب رہنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ چیپٹر نمبر 76۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ نرم اور لچکدار ہوتا ہے۔ جب وہ مرنے لگتا ہے تو سخت اور جامد ہو جاتا ہے۔ پودے اور درخت بھی جب زندہ ہوتے ہیں نرم اور لچکدار ہوتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو خشک اور ٹوٹنے والے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو سخت اور ضدی ہے وہ موت کے قریب ہے اور جو نرم اور لچکدار ہے وہ زندگی کے قریب ہے۔ ایک سخت اور جارح مزاج فوج شکست کھاتی ہے اور ایک سخت اور بے لچک درخت ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جو نرم ہے وہ غالب آ جاتا ہے اور جو سخت ہے وہ شکست کھا جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 77۔ آسمان کا راستہ داؤ کمان کو کھینچنے کی طرح ہے۔ جو اوپر ہوتا ہے اسے نیچے لایا جاتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے اسے اوپر اٹھایا جاتا ہے، جو زیادہ ہوتا ہے اسے کم کیا جاتا ہے اور جو کم ہوتا ہے اسے بڑھایا جاتا ہے۔ فطرت ہمیشہ توازن قائم رکھتی ہے۔ یہ زیادہ لینے والے سے لیتی ہے اور کمزوروں کو دیتی ہے، لیکن انسان کا راستہ مختلف ہے۔ انسان ہمیشہ زیادہ جمع کرتا ہے اور کمزوروں سے چھینتا ہے۔ جو شخص داؤ کے اصولوں پر عمل کرتا ہے
وہ اپنی اضافی چیزیں لوگوں کو دیتا ہے جنہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی حقیقی سخاوت اور حکمت ہے۔ جو شخص خود کو پیچھے رکھتا ہے وہی دوسروں کو آگے بڑھنے دیتا ہے۔ دانا شخص اپنی کامیابیوں پر فخر نہیں کرتا اور اپنی نیکیوں پر اتراتا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی خوبی دیر پا ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ داؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ چیپٹر نمبر 78۔ دنیا میں سب سے نرم اور کمزور چیز سب سے سخت اور مضبوط چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ پانی سے زیادہ نرم کچھ نہیں، پھر بھی یہ پتھروں کو کاٹ کر راستہ بنا لیتا ہے۔ یہی ہے داؤ کی طاقت، نرمی میں طاقت اور عاجزی میں عظمت۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بلند اور عظیم بنے، لیکن داؤ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو جھکتا ہے وہی اٹھایا جاتا ہے، اور جو نرم ہے وہی غالب آ کے رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دانا شخص کبھی سختی اور زبردستی کا راستہ نہیں چنتا، وہ نرمی اور عاجزی کا راستہ چنتا ہے، اور یہی اسے دنیا کے دلوں میں جگہ دیتا ہے۔ یہ اصول سمجھنے میں آسان لیکن اپنانے میں مشکل ہیں۔ جو شخص داؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہے وہ اپنے دل میں نرمی اور عاجزی کو جگہ دیتا ہے۔ یہی راستہ حقیقی سکون اور ہم آہنگی کی طرف لے جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 79۔ جب کوئی جنگ ختم ہو جاتی ہے، کوئی تنازعہ مٹ جاتا ہے، مگر پھر بھی دلوں میں کرواہٹ باقی رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سنت تنازعات کو ختم کرنے کے بعد دلوں کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ داؤ کے اصولوں پر عمل کرنے والا کبھی کسی سے بدلہ لینے یا قصوروار ٹھہرانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ معاف کر دیتا ہے اور ہر چیز کو فطرت کے بہاؤ پر چھوڑ دیتا ہے۔ جو شخص معاف کر دیتا ہے وہ حقیقی سکون اور ہم آہنگی حاصل کرتا ہے۔ فطرت ہمیشہ نیکی کی حمایت کرتی ہے، برائی سے دور رہتی ہے۔ اس لیے سنت بھی نیکی اور سکون کا راستہ چنتا ہے، چاہے دوسروں نے اس کے ساتھ کیسا ہی سلوک کیوں نہ کیا ہو۔ جو شخص ہمیشہ اپنے فائدے کے پیچھے دوڑتا ہے وہ اپنے اندر اور دنیا میں انتشار پیدا کرتا ہے، لیکن جو شخص اپنے دل کو خالص رکھتا ہے وہ خود بھی سکون میں رہتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی امن کا ذریعہ بنتا ہے۔ چیپٹر نمبر 80۔ ایسی ریاست کا تصور کرو جہاں لوگ اپنی ضروریات کو سادہ رکھیں اور چھوٹی پرسکون زندگی گزاریں، جہاں لوگ خوش ہوں سادہ کھانوں اور بنیادی سہولتوں سے، اور جہاں وہ اپنی زندگی کے ساتھ مطمئن ہوں، جہاں ٹیکنالوجی اور جدید سہولتیں موجود ہوں لیکن لوگ انہیں استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہ کریں، جہاں لوگ اپنی روایات اور تعلقات کو اہمیت دیں اور فطرت کے قریب رہیں، جہاں لوگ اپنے گھروں میں خوش رہیں اور اپنی زمینوں پر کام کریں اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ایسی ریاست میں لوگ اپنی ثقافت اور تہذیب کو قائم رکھتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ یا جنگ نہیں کرتے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ امن اور ہم آہنگی کے ساتھ اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ یہی داؤ کا راستہ ہے، سادگی، سکون اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی۔ آخری چیپٹر نمبر 81۔ سچی باتیں خوبصورت نہیں ہوتی اور خوبصورت باتیں ہمیشہ سچی نہیں ہوتی۔ جو شخص حقیقی دانا ہوتا ہے وہ بحث نہیں کرتا، اور جو بحث کرتا ہے وہ حقیقی دانا نہیں ہوتا۔ جو شخص واقعی جانتا ہے وہ اپنی عظمت حکمت ظاہر نہیں کرتا، اور جو اپنی عظمت حکمت ظاہر کرتا رہتا ہے وہ حقیقت میں جانتا نہیں۔ دانا شخص دوسروں کے لیے دیتا ہے اور اس کے دینے سے اس کے پاس کم نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے اور اس کے مدد کرنے سے اس کی طاقت کم نہیں ہوتی۔ یہ ہے داؤ کا راستہ، دینا اور ہمیشہ بھرپور رہنا۔ فطرت کی حکمت یہ ہے کہ یہ سب کو فائدہ پہنچاتی ہے بغیر کسی ترجیح کے۔ دانا شخص بھی یہی راستہ اپناتا ہے۔ وہ خاموشی، نرمی اور محبت کے ذریعے سب کی خدمت کرتا ہے۔